آج کا میرا یہ پیغام صرف اور صرف پاکستان کے طاقتور ترین ریاستی اداروں، افواج پاکستان اور عدالت عظمیٰ کے لیے ہے، جو بری طرح ناکام ہو چکے ہیں۔ سرکاری سرپرستی میں رہنے والی یتیم و لاوارث بچیاں، جن کو عصمت دری کا نشانہ بنایا گیا، جن کو عمران خان کی حکومت میں بے دردی سے قتل کروایا گیا، کو انصاف دینے میں یہ ریاست بری طرح ناکام ہو گئی۔ ان یتیم و لاوارث بچیوں کی زندگیاں بچانے میں، جن کے لیے میں نے اپنی جان پر کھیل کر آواز اٹھائی۔ میں نے نہ اپنی زندگی کی پرواہ کی اور نہ ہی اپنے بچوں کی۔ آج میری نوکری چھین لی گئی، میرا گھر بار چھین لیا گیا، میں سڑکوں پر در بدر ہوں، لیکن میری ہمت، میرا جذبہ آج بھی وہی ہے جب میں نے آج سے 3.5 سال پہلے محکمانہ طور پر بطور سرکاری ملازم سپرنٹینڈنٹ کا شانہ دارالامان یتیم و لاوارث بچیوں کو عمران خان کے وزراء سے بچانے کے لیے محکمانہ جنگ لڑی تھی۔ کون سا ثبوت ہے جو ان 3.5 سالوں میں نے عدالتوں میں جمع نہیں کروایا؟ آج اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی عمران خان کا اثر و رسوخ عدالتوں پر سب کے سامنے ہے۔ پاکستان کی عوام بخوبی سمجھ سکتی ہے کہ کس طرح ایک نہتی عورت نے بغیر وسائل کے مردانہ وار عمران خان کے ظلم و جبر کا مقابلہ کیا تھا۔ میں عدالتوں میں جاتی تھی تو عدالتوں کے دروازے بند کر دیے جاتے تھے۔ میں کاشانہ کی یتیم و لاوارث بچیوں پر ہوئے حملوں، اپنے پر ہوئے جان لیوا حملوں، اپنے گھر کو جلانے کے خلاف درخواستیں لے کر تھانہ ٹاؤن شپ جاتی تھی تو تھانوں کے دروازے بند کر دیے جاتے تھے۔ میں نے 3.5 سال تک پاکستان کے عدالتی نظام کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ میں نے پاکستان کے قانون کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ یہاں کا قانون ان یتیم و لاوارث، لاچار، بے بس، غریب اور لاوارث لڑکیوں کے لیے نہیں ہے، نہتی عورتوں کو انصاف دینے کے لیے نہیں ہے۔ آج پاکستان کا قانون مصروف ہے عمران خان جیسے زانی اور قاتل کو انصاف دینے کے لیے، ریلیف دینے کے لیے، مقدمات میں ریلیف دینے کے لیے۔ کاشانہ کی یتیم و لاوارث بچیوں کو عرصہ دراز سے سرکاری سرپرستی میں جنسی کاروبار کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ کاشانہ دارالامان جنسی اسکینڈل میں قتل ہونے والی کائنات اور ساجدہ صرف 2 لڑکیاں نہیں ہیں، 2 لاوارث لڑکیاں نہیں ہیں جن کو عمران خان کی حکومت نے قتل کروایا تھا، جو کاشانہ دارالامان میں جنسی درندگیوں کی نہایت اہم گواہ تھیں۔ ایسی سینکڑوں لڑکیاں ہیں جن کو کاشانہ دارالامان سے غائب کیا گیا، جن کو بیچ دیا گیا، جن کو جسم فروشی کے کاروبار میں استعمال کیا گیا۔ کئی لڑکیاں ایسی تھیں جن کو پاکستان سے باہر بیچ دیا گیا۔ کاشانہ دارالامان کی یہ آڈٹ رپورٹ 2017 سے 2018 سے مارچ 2018 تک، یہ آڈٹ رپورٹ سابق سپرنٹینڈنٹ کاشانہ دارالامان خوشنود جمیل کی ہے۔ اس آڈٹ رپورٹ میں میری ہر بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ کاشانہ دارالامان کی یتیم و لاوارث بچیوں کو شادیوں کے نام پر بیچ دیا جاتا تھا۔ اس آڈٹ رپورٹ میں صاف لکھا ہے کہ کاشانہ دارالامان میں سپرنٹینڈنٹ خوشنود جمیل نے جتنی شادیاں کروائیں، ان کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں تھا، ان کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ وہ لڑکیاں کہاں پر گئیں۔ ان لڑکیوں کو جعلی شادیوں کے نام پر بیچ دیا جاتا تھا۔ کائنات کو عرصہ دراز سے ان سرکاری فلاحی اداروں میں جنسی کاروبار کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ صرف کائنات ہی نہیں، ایسی سینکڑوں لڑکیاں ہیں جو اس گھنونے چائلڈ ابیوز کے کاروبار میں استعمال کی گئیں۔ میں نے اس آڈٹ رپورٹ کو لے کر پاکستان کے ریاستی اداروں، افواج پاکستان، عدالت عظمیٰ، وزیر اعظم پاکستان، چیف منسٹر پاکستان اور دیگر اعلیٰ سرکاری افسران کو یہ لیٹر لکھ دیا ہے۔ یہ آڈٹ رپورٹ لے کر میں ہر فورم پر جاؤں گی۔ آج میرا سب کچھ برباد کر دیا گیا ہے، لیکن میں آج بھی ان یتیم و لاوارث بچیوں کے لیے مسلسل یہ جہاد کر رہی ہوں۔ یہ آڈٹ رپورٹ ان ریاستی اداروں کو بھیجنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ شاید آج 3.5 سال گزر جانے کے بعد اس اتنے اہم ثبوت کے ہوتے ہوئے ان ریاستی اداروں کو، ان حکمرانوں کو کوئی شرم آ جائے، کوئی غیرت آ جائے۔ ان یتیم و لاوارث بچیوں کی ذمہ داری صرف افشاں لطیف کی نہیں تھی کہ میں نے اپنے بچوں کی زندگیاں داؤ پر لگا کر، اپنی نوکری داؤ پر لگا کر، اپنا گھر بار داؤ پر لگا کر ان یتیم و لاوارث بچیوں کے لیے مسلسل جنگ لڑی۔
ان سرکاری سرپرستی میں رہنے والی یتیموں لوارث بچیوں کی عزتوں کی حفاظت کرنا، ان کی زندگیوں کو بچانا ان ریاستی اداروں کی، ان حکمرانوں کی ذمہ داری ہے۔ عمران خان پر بے شمار مقدمات درج کروائے گئے ہیں۔ عمران خان کو آئے روز عدالتوں میں بلایا جاتا ہے، تو پھر یہ عدالتیں کیوں خاموش ہیں عمران خان کو کاشانہ دارالمان جنسی اسکینڈل میں عدالت میں بلانے پر؟ دسمبر 2019 کو میں نے بطور مدعی کاشانہ دارالمان جنسی اسکینڈل پر عدالت میں رٹ دائر کی کہ کاشانہ دارالمان جنسی اسکینڈل کی عدالتی تحقیقات کروائی جائیں۔ آج تک یہ وزراء عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہے، یہ ہر فورم سے بھاگ چکے ہیں۔ مجھے سڑکوں پر آنا پڑا، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر مجھے سڑکوں پر نکلنا پڑا عمران خان جیسے زانی عیاش حکمران کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ میں ہر طرف سے لاچار ہو چکی تھی، میں ہر طرف سے بے بس تھی۔ ریاستی ادارے خاموش تھے، عدالتیں خاموش تھیں، قانون خاموش تھا۔ مجھے سر پر کفن باندھ کر سڑکوں پر آنا پڑا۔ پھر پوری پاکستانی قوم نے دیکھا کہ کس طرح بزدل گیدڑ عمران نیازی اور اس کے وزراء اپنے دفتروں سے بھاگ گئے، اپنے گھروں سے بھاگ گئے۔ کس طرح عمران خان کا وزیر اعلیٰ عثمان بزدار خاموش رہا جب میں وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے ان لوگوں کا حشر نشر کرتی تھی۔ کس طرح میں نے ان لوگوں کے منہ کالے کیے، ان کو جوتے مارے۔ یہ لوگ بھاگ گئے کیونکہ یہ ملوث ہیں کاشانہ دارالمان کی یتیموں لوارث بچیوں کی عصمت دری اور ان کے قتل و غارت گری میں۔ چیف سیکرٹری پنجاب نے میرے سپریم کورٹ میں درخواست دینے پر جواب جمع کروایا کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کا سیکیورٹی افسر کاشانہ میں رات کو 30 مارچ 2019 کو آیا تھا، جو کاشانہ سے لڑکیاں ادارہ سے باہر لے کر جاتا تھا۔ اتنے اہم ایویڈنس کے بعد، اتنے اہم ثبوت کے بعد نہ تو چیف سیکرٹری کو پکڑا گیا جو اس ظلم پر، اس غیر قانونی کام پر خاموش رہا۔ 3.5 سال تک چیف سیکرٹری پنجاب کو میں نے کاشانہ دارالمان جنسی اسکینڈل کا ہر ثبوت تحریری طور پر دیا کہ کس طرح محکمہ سوشل ویلفیئر کے افسران کاشانہ دارالمان کی یتیموں لوارث بچیوں کے جنسی کاروبار میں ملوث ہیں، کس طرح سرکاری گاڑیاں کم عمر یتیموں لوارث بچوں اور بچیوں کی سپلائی میں استعمال کی جاتی ہیں، کس طرح محکمہ سوشل ویلفیئر کے افسران کی سرکاری رہائش گاہیں ان بچیوں کے لیے جسم فروشی کے کاروبار کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ چکا ہے۔ یہاں پر اس زمین پر پاکستان کے نظام میں ان یتیموں لوارث بچیوں کو انصاف نہیں مل سکا۔ آج تک ان بچیوں کے مجرم آزاد پھر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا انصاف کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عادل ہے، بہترین انصاف کرنے والی ہے۔ عمران خان نے افشاں لطیف کی 3.5 سال تک کوئی FIR درج ہونے نہیں دی۔ آج عمران خان خود واویلا مچا رہا ہے، رونا رو رہا ہے کہ اس پر ہوئے حملوں کی FIR درج نہیں ہوتی۔ افشاں لطیف کی طرح آج عمران نیازی عدالتوں کے دھکے کھا رہا ہے۔ عمران خان پر بے شمار مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ افشاں لطیف پر ایک 29 سرکاری ملازم پر اسے کاشانہ دارالمان جنسی اسکینڈل پر خاموش کروانے کے لیے اسی عمران خان نے جھوٹے اور بے بنیاد مقدمات درج کروائے تھے۔ مجھے عورت ہوتے ہوئے، ایک سرکاری ملازم ہوتے ہوئے ناحق جیل میں ڈیتھ سیل میں قید کر دیا گیا تھا۔ مجھے بے بنیاد اور جعلی مقدمات میں پھنسا دیا گیا اور مجھے مسلسل ڈرایا دھمکایا جاتا تھا کہ میں خاموش ہو جاؤں۔ کاشانہ دارالمان جنسی اسکینڈل پر آواز اٹھانے پر، کاشانہ کے یتیموں لوارث بچیوں کی عصمت دری، قتل و غارت گری پر آواز اٹھانے پر میں خاموش ہو جاؤں، ورنہ مجھے اور میرے شوہر کو زندگی بھر کے لیے جیل کی کال کوٹری میں قید کر دیا جائے گا۔ لیکن میں نے اللہ تعالیٰ کی مدد دیکھی، اللہ تعالیٰ نے میرے ہر قدم پر مدد کی، مجھے ان شیطانوں سے، عمران خان جیسے یزید سے محفوظ رکھا، میرے بچوں کو عمران خان جیسے یزید سے محفوظ رکھا۔ میں آج بھی ان کاشانہ کی یتیموں لوارث بچیوں کی عصمت دری اور قتل و غارت گری کا کیس لڑ رہی ہوں۔ میری جنگ صرف ان یتیموں لوارث بچیوں کے لیے نہیں ہے جن کو کاشانہ دارالمان میں جنسی کاروبار میں استعمال کروایا گیا، جن کو بے دردی سے قتل کروایا گیا۔ وہ لڑکیاں، ان کے لیے تو میں کچھ نہیں کر سکی۔ کائنات ساجدہ اس دنیا سے جا چکی، ان کو انصاف کی ضرورت نہیں ہے۔ انصاف کی ضرورت ان ہزاروں یتیموں لوارث بچوں اور بچیوں کو ہے جن سرکاری فلاحی اداروں میں پناہ گزین ہیں۔ اگر آج میں خاموش ہو گئی تو ان سرکاری فلاحی اداروں میں، یتیم خانوں میں یہ جنسی کاروبار کبھی ختم نہیں ہوگا۔
میں یہ آڈٹ رپورٹ لے کر اور یہ لیٹرز لے کر ریاستی اداروں کے دروازوں پر بھی جاؤں گی۔ مجھے اگر سڑکوں پر نکلنا پڑا ان یتیم و لوارث بچیوں کے لیے تو میں دوبارہ سڑکوں پر نکلوں گی، لیکن میں کاشانہ دارالامان کی یتیم و لوارث بچیوں کی طرح ان ہزاروں یتیم و لوارث بچوں اور بچوں کو جنسی کاروبار میں استعمال نہیں ہونے دوں گی، جن کو ان سرکاری فلاحی اداروں میں اعلیٰ سرکاری افسران اپنی ترقیاں حاصل کرنے کے لیے، اپنا پیسہ بنانے کے لیے جنسی کاروبار میں استعمال کرواتے ہیں۔